آج ایک ایسے بندے کی ہارر سٹوری بتا رہی ہوں کہ سردی نے تو میری اردو ہی خراب کی ہے کہ آپ لوگ دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے۔ دوستو، یہ ایک ایسا بندہ ہے، یہ زیادہ تر جو ہے جرنی میں رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایڈونچرز کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا، اچھی جگہ گھومنا۔ ویسے یہ میرا بھی بہت شوق ہے، لیکن ہمیں کہاں موقع ملتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں بائے سی دبئی یا شاید سعودی عربیہ جو بھی ملک تھا وہاں جا رہا تھا، تو بیچ میں جو ہے نا، جو ایجنٹ تھا اس نے کچھ دھوکہ شوکہ کیا اور ہمیں بیچ راستے میں یعنی ایک جنگل کے قریب چھوڑ دیا۔ تو اب ریگستان تھا یا جنگل تھا، سوری، مجھے بہت پہلے کی سٹوری ہے اور آج مجھے یاد آ رہی ہے تو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ چیزیں میں بھول جاتی ہوں پھر۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم سب اتر بتر ہوئے، یعنی بہت سارے تھے، ایک ساتھ چل رہی تھی، لیکن کسی نے ایک راستہ چنا، کسی نے دوسرا راستہ چنا، اس طرح ہمارا سب کچھ گڑبڑ ہو گیا نا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتر بتر ہو گئے، تو مجھے ایک راستے پہ شک تھا، ایک جگہ پہ، کہ اسی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہوگا۔ تو میں اور میرا ایک دوست جانے لگے۔ اچھا، وہ دوست بھی مجھ سے پیچھے رہ گیا، مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بار بار بیٹھتا تھا کہ یہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، تھک گیا اور مجھے جلدی وہاں سے نکلنا تھا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا بس پیچھے پیچھے آؤ۔ اللہ مالک، رات ہو گئی، ٹھیک ہے، دوپہر کے ٹائم ہمیں چھوڑا تھا، رات ہو گئی۔ میں سارے راستے میں آیت الکرسی اور سورہ فتح، جو فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا ورد کرتا رہا سارے راستے میں، درود شریف، کیونکہ ڈر لگ رہا تھا، اکیلا تھا۔ بیگ میں کچھ بسکٹ رکھے تھے، وہ کھائے، ایک صرف کھاتا تھا ہر 2 گھنٹے بعد، تاکہ ختم نہ ہو جائے، اور پانی کا بوتل بھی تھا میرے پاس۔ تو کیا ہوا کہ ایک جگہ پہ مجھے تھوڑی روشنی دکھائی دی اور میں بہت خوش ہوا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے کہا چلو یار، کچھ لوگ تو مل گئے۔ پھر میں نے سوچا پہلے ان کو دیکھو نا، انسان بھی ہے یا نہیں۔ میں نے دیکھا تو انسان تھے، اچھے خاصی کوئی خیرات لگی ہوئی تھی، تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا لوگوں کے بیچ میں۔ اب 2-3 لوگوں کی مجھ پہ بہت نظر تھی، جیسے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ کوئی یہاں سے تعلق نہیں ہے کہیں اور سے، لیکن میں نے خود کو ان لوگوں میں ڈھانک دیا اور ویٹر سے کہا بھی کہ کچھ لاؤ کھانے کے لیے، اس طرح اشارے سے کہا، آواز دی اور اشارے سے، کیونکہ مجھے پتا تھا ان کی زبان الگ ہوگی۔ اس نے گوشت، بیف اور چاول اور جو سیخ کباب ہوتے ہیں وہ بہت کچھ لے کے آیا۔ میں بہت خوش ہوا، بیٹھ کے سارا کھایا اور کچھ چیزیں چھپا کے اپنے بیگ میں بھی رکھی۔ اس کے ساتھ نیوز پیپر نیچے، اخبار وغیرہ رکھے تھے نا جو ضائع ہو جاتے، وہی، اور اس کے اوپر وہ سارا کھانا رکھ دیا تھا۔ تو میں نے وہ اخبار کے ذریعے چھپا کے بیگ میں رکھا اور بہت کھایا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہاں جو ہے نا لوگ ناچ رہے ہیں اور ایسے صوفے بڑے بڑے لگے ہیں۔ 2-3 لوگ تو بچے جو ہے صوفے کے اوپر سو رہے، تو میں بھی ایک صوفے پر ایسے ہی نیند دراز ہو اور مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ کب پتہ چلا کیسے سو گیا، کب میری آنکھ لگ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھل رہی تھی تو ایسے سورج کی روشنی مجھ پہ پڑی، کیونکہ صبح ہو گئی تھی، اور اس سورج کی روشنی سے میری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت پرسکون ہوں، میری نیند پوری ہو گئی ہے اور میں بہت پرسکون ہوں، اور بہت زیادہ میں جو ہے ایک ہوتا ہے نا کہ تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، بہت خوش تھا۔ میں نے یوں ہڈیاں ایسے تاؤ دی اپنے ہاتھوں کو، تو میں نے دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ لوگ کہاں گئے، شاید وہ فنکشن ختم ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا میں ایک پتھر پہ پڑا تھا، بڑا سا پتھر تھا، حالانکہ جب میں سو رہا تھا تو ایک صوفہ تھا۔ میں ڈر گیا نا، میں نے دیکھا تو عجیب سی جگہ تھی، بہت پہاڑ تھا سارا،
اور اس پر ایک بڑا پتھر تھا، اس پر میں تھا، اور مطلب میرے جو ہے نا سائڈ پہ روڈ تھا، گاڑیاں چل رہی تھی. مجھے یہ دیکھ کر خوشی بھی ہوئی، لیکن یہ 50% خوشی تھی اور 50% حیرانگی کہ میں تو کسی جنگل میں پھنس گیا تھا. پھر وہاں کچھ لوگ تھے، وہ کہا گئے ایک اچھا شاندار سا ایک جگہ بنایا گیا تھا، گھر تو نہیں تھا لیکن ایک جگہ بنایا گیا تھا، وہاں پر صوفے اور گرینری سب کچھ تھا، اور لوگ ناچ رہے تھے، اور چھوٹے چھوٹے مطلب ایسے تمبو بھی لگائے تھے، ٹینٹ وغیرہ وہ سب کہا گئے. اور پھر میں بڑے پتھر پہ تھا، میں کہا چلو وہ پروگرام ہی ختم ہوا ہوگا، لیکن میں تو روڈ پہ نہیں تھا. پھر میں نے سوچا چلو یہ جگہ روڈ کے قریب تھا، میں نے نہیں دیکھا، اس وقت رات تھی، لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ تو یاد آتا رہا تھا کہ وہ تو پہاڑ، وہ تو جنگلات تھے، روڈ تو وہاں کہیں نہیں تھا، اور وہ تو گرینری تھی، یہ تو بالکل ایسے پتھریلی جگہ ہے. خیر میں اٹھا اور کچھ گاڑیاں چل رہی تھی، تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس سمت اب جاؤں، لیفٹ جاؤں یا رائٹ جاؤں. پھر وہاں تھوڑی دیر کھڑا ہونے کے بعد میں نے کسی سے پوچھا نا، میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو کیا پتہ جنگل میرے پیچھے ہو، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پتھریلا تھا سب کچھ. تو میں نے ایک 22-28 سال کا جو ہے ینگ لڑکا آ رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جس جگہ پہ مجھے جانا تھا وہ جگہ، تو اس نے رائٹ سائڈ پہ اشارہ کیا. اس کے پاس بائک تھی، تو میں نے کہا تھوڑا بس تک پہنچا سکتے؟ اس نے کہا بالکل آپ بیٹھے. میں بیٹھ گیا، کسی حد تک تو وہ مجھے لے کے گیا. پھر میں وہاں سے بس میں سوار ہوں، اور اب مجھے سمجھ میں آ گیا سب کچھ، راستہ وغیرہ سب. پھر یہ ہوا کہ ایک ریسٹورینٹ میں نے جا کے وہاں بس سے جب اترا، چائے پینے لگا، تو تھوڑے بہت پیسے تو بیگ میں تھے. میں نے بیگ کھولا اور پیسے نکالے تو دیکھا کہ میں نے جو چیزیں چرائی تھی رات میں وہ پڑی ہے اسی اخبار میں نے جلدی نکالی، اور اس ریسٹورینٹ والے سے کہا یہ تھوڑا گرم کری. اس نے گرم کر کے دیا اور چائے ساتھ میں پیش کی، اور میں نے چائے پی، اور میں آج تک حیران ہوں. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ میں اس جگہ پہ دوبارہ بھی گیا. وہاں وہ جس جنگل کی میں بات کر رہا ہوں، جو سمندر کے قریب تھا، جہاں ہم لوگ پھنس گئے تھے، وہ اتنا دور تھا. جب میں نے پوچھا اور میپ دیکھا کہ وہاں سے ہمیں اس جگہ پہ آنے، جو روڈ تھا، پیدل 20-25 دن تو لگ جاتے اگر ہم مسلسل واک کرتے، جس میں نہ ہم سوتے، دن رات اگر ہم آتے تو بھی 22 دن لگتے ہمیں. میں وہاں کیسے پہنچا تھا؟ پھر مجھے ایک بندے نے کہا شاید آپ بہت اللہ والے ہو، آپ کی ماں کی دعا تھی آپ کے ساتھ، جناتوں نے آپ کے ساتھ یہ ڈرامہ کیا ہے، لیکن اچھا ڈرامہ کھیلا ہے آپ کے ساتھ. اور بس ختم. میں آج بھی وہ کہتے ہیں سوچتا ہوں کہ بھئی اس جنگل میں جاؤں، دیکھوں وہاں وہی ٹینٹیں لگی ہوگی، وہ کوئی جنات نہیں تھے، شاید وہ انسان تھے. لیکن پھر سوچتا ہوں کہ اتنی جلدی وہ مجھے کیسے وہاں لے کے آئے؟ کسی انسان کی بس کی بات تو نہیں ہے کہ مجھے 22 دن کے سفر کو راتوں رات ختم کر کے مجھے اس پتھر پہ چھوڑا. نہیں، تو ایسا اس کے ساتھ ہوا تھا، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اوکے، تھینک یو، سننے کے لیے بہت تھینک یو.